بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 21 اپریل ہے اور دن ہے جمعہ کا، لیکن بات کریں گے کل 20 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک اہم سماعت ہوئی، اس سماعت کا احوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کل کمر عدالت میں کیا کہا گیا اور باہر آ کر کیا ہوا اور کل ہی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تو حکومت نے کوئی جال بچھایا ہے تو وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس چکے ہیں، اور پھر آج یہ ثابت ہو گیا، ثابت تو ویسے کل ہی ہو گیا تھا لیکن اس پہ میں بات نہیں کر سکا، اس پہ ویڈیو نہیں کر سکا، کہ ثابت ہو گیا اس کے بعد کہ یہ ایک ٹریپ تھا، لیکن چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال صاحب کے ایک آرڈر نے اس سارے ٹریپ کو، اس واردات کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کل جب سماعت ہوئی، یعنی کل 20 اپریل روز جمعرات 11:10 پہ سماعت کا آغاز ہوا۔ 3 رکنی یہ بینچ ہے، چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی کر رہے ہیں، اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب اس میچ میں شامل ہیں۔ سماعت کے لیے جیسے ہی ججز آ کر بیٹھے تو چیف جسٹس پاکستان نے ایک قرآنی آیت پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک دعا پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ مولا کریم ہمیں حکمت دے کہ ہم ٹھیک فیصلے کریں، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر، اور جب ہم چلے جائیں تو ہمیں جو پچھلے ہیں وہ اچھے الفاظ میں جو ہے وہ یاد کریں۔ یہ چیف جسٹس پاکستان نے یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد جب چیف جسٹس نے دیکھا کہ سامنے سراج الحق صاحب موجود ہیں پہلی لائن میں، تو انہوں نے سراج الحق صاحب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ نے ایک نیک کام شروع کیا ہے ملک کو اس سارے کرائسس سے نکالنے کے لیے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن میں برکت ڈالے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل پاکستان اس وقت تک پہنچے نہیں تھے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو روشنا پر بلایا گیا، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم جو آپ کی مذاکرات کی تجویز ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ہر لفظ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ کے فیصلے کو پوری قوم نے سراہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین میں رہتے ہوئے ہی راستہ نکالا جائے۔ اس دوران اٹارنی جنرل پاکستان کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، انہوں نے بتایا کہ کنفیوژن یہ ہوئی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ 11:30 بجے سماعت ہے، تو آپ نے 11:10 پہ شروع کر دیا۔ تو ججز نے کہا ہم کچھ دیر کے لیے سماعت ملتوی کر دیتے ہیں، سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی ہوئی، اور ساتھ ہی اس دوران کمرہ عدالت میں جو ہے وہ چیئرز اضافی لگائی گئیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے آنا تھا، ان کے لوگوں نے آنا تھا، تو اس لیے چیئرز بھی کمرہ عدالت میں اضافی جو ہیں وہ لگوائی گئیں۔ بریک کے دوران خواجہ سعد رفیق صاحب، قمر الزمان قاہرہ صاحب، ایاز صادق صاحب، صابر قائم خانی صاحب، طارق بشیر چیمہ صاحب، اسرار ترین صاحب، یہ سب آئے، تحریک انصاف کے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ملے اور شیخ رشید صاحب سے ملے، اور اس طرح سے پھر ظاہر جماعت اسلامی کے تو پہلے سراج الحق صاحب موجود تھے کمرہ عدالت میں، میاں اسلم صاحب، سجاد عباسی صاحب اور دیگر جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے۔ جب سماعت بریک کے بعد شروع ہوئی تو شاہ خاور روشن پر آئے، اس کے بعد جو چیف جسٹس پاکستان ہیں انہوں نے کہا کہ میں بینچ کی طرف سے سیاسی قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور صف اول کی قیادت کمر عدالت میں موجود ہے۔ اس وقت ملک میں اضطراب ہے اور قوم کو اس اضطراب سے نکالنا چاہیے، اور اس کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے، اور عدالت کے ذریعے اگر ہم محکمات جاری کریں گے تو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، سیاسی قیادت مل بیٹھے تو افہام و تفہیم سے برکت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج 29 رمضان کا ببرکت دن ہے، یہ کیونکہ کل کی بات ہو رہی ہے، آج تو ماشاءاللہ 30 رمضان ہے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل روشن پر آئے، انہوں نے اس کے بعد ایک ایک کر کے سب کو بلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے فاروق نائک صاحب کو بلایا، اور اس سے پہلے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جو پوائنٹ اب شاہ خاور صاحب ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں یہ وہ نقطہ ہے جو اٹارنی جنرل پاکستان کو اس وقت اٹھانا چاہیے تھا جب ہم 5 دن تک سماعت کرتے رہے، لیکن اس وقت وہ یہ کہ سیاست کی نظر ہو گیا وہ سارا معاملہ۔ فاروق نائک صاحب نے بات کرنا چاہی تو ان کی جماعتوں نے پروسیڈنگ کا بائیک آؤٹ کر دیا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کل کے ہمارا جو حکم تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بات چیت کرنی چاہیے، اس کا خیر مقدم کیا ہے آصف علی زرداری نے، نون لیگ نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے۔ یہ اس وقت تک کی بات ہے، ظاہر ہے اس کے بعد پھر صورتحال تو تبدیل ہوئی اس آرڈر کے، جب اس سماعت کے اختتام میں آرڈر ہوا اس کے بعد صورتحال جو ہے تبدیل ہوئی۔ اس کے بعد فاروق نائک صاحب روشن پر آئے، انہوں نے آگے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی پی ٹی ایم کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، اور اس میں یہی تھا اینڈ میں کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے، عید کے بعد پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی، اور 1970 سے آج تک الیکشن ایک دن ہوتے ہیں، اور سیاسی معاملات کو بات چیت سے حل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خواجہ سعد رفیق کو بلایا گیا، خواجہ سعد رفیق صاحب آئے، انہوں نے کہا جی سر بہت شکریہ، مختصر وقت میں بات جو ہے وہ اپنی کرنے کی کوشش کروں گا، قیادت کے مشورے پر یہاں پر آیا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 3 رکنی بینچ جن پر یہ عدم اعتماد کرتے رہے، جن کا بائیک آؤٹ کرتے رہے، جن کے خلاف ریفرنس ظاہر کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے، بندیال صاحب کے اوپر بلو دا بیلٹ مسلم لیگ نون اٹیک کرتی رہی، گھٹیا اور غلیظ کمپین چلائی جاتی رہی نون لیگ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اور وہی حکومت جو ہے وہ اب سرنگون تھی اور عمر بندیال صاحب کے سامنے، اور آ کے انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ سب ٹریپ تھا اصل میں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہیے کہ بہرحال خواجہ سعد رفیق صاحب نے گفتگو وہاں پہ بہت اچھی کی اور بڑی میچور انہوں نے گفتگو کی۔ باقی ظاہر ہے ان کی پارٹی کا جو بھی ایک معاملہ ہے وہ ان کی پارٹی کا ہے، اس پہ ہم تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن سعد رفیق صاحب کی گفتگو کافی انہوں نے بہتر انداز میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ماحول مشکل ہے، دشواریاں ہیں، لیکن 22 کروڑ عوام کی تقدیر کا مسئلہ ہے، ملک میں اضطراب ہے
اور انتشار ملک میں اضطراب اور انتشار نہیں ہونا چاہیے، مقابلے کی بجائے مکالمہ ہونا چاہیے۔ ہماری جماعت بات چیت کے لیے تیار ہے۔ کچھ ہمارے اتحادیوں کے تحفظات ہیں، زرداری صاحب ان سے بات کر رہے ہیں، بات چیت ہونی چاہیے آپس میں تاکہ ہم کسی مسئلے کے حل پہ پہنچیں، تاکہ ریاستی اداروں کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ کوئی متنازع بات کے بغیر جو ہے وہ، اور کسی تنازع ملجے بغیر ہی کہتا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور ہماری اب ایسے آپس میں بہت دوستی ہے، سیاسی ہماری لڑائی جاری رہتی ہے، اور ابھی بھی جب ہم کمرے عدالت میں آئے ہم بغل گیر ہوئے، ہماری ایک دوسرے سے بات چیت چلتی رہتی ہے، چیٹ چلتی رہتی ہے، اور میڈیا پہ جو ہماری تلخی ہو رہی ہوتی ہے انہوں نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ اس تلخی پہ نہ جائیں جو میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا اس میں سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے۔ اس کے بعد ایاز صادق صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سیاستدانوں کا آپس میں جینا مرنا اکٹھا ہے اور ہم اکٹھے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں BNP کی طرف سے آئے ہوں کیونکہ ان کے جو رہنما تھے وہ چاغی میں، اور اختر منگل صاحب کی اہلیہ دبئی میں بیمار ہیں تو وہ ادھر ہیں، تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ مذاکرات ہی اس سارے کرائسس نکلنے کا حل ہیں۔ اس کے بعد کمر مکارہ صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں سعد رفیق صاحب کو سیکنڈ کروں گا، حدت بہت ہے، تلخی بہت ہے، اور پیپلز پارٹی نے پہلے پارٹی کے اندر بات چیت شروع کی، پھر اتحادیوں سے بات چیت شروع کی، تلخیوں سے ہمیشہ ملک کو نقصان ہوا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا، اور انہوں نے کہا جی ملک کو قوم کے ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ نے یعنی سپریم کورٹ نے انیشیٹو آپ لیا ہے تو کہ بات چیت سے معاملات حل کریں، تو اب امید ہے کہ ملک و قوم کے لیے بہتر فیصلے ہوں گے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب آئے، انہوں نے کہا مجھے کل کی جو آپ کا حکم تھا اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب کی کال آئی اور انہوں نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں بالکل آپ کے سامنے ہوں اور یہ بات کروں کہ ہم مل بیٹھیں گے، سب حل نکالیں گے، آپ اگر فیصلہ کریں گے تو کوئی اس پہ تنقید کرے گا، کوئی تعریف کرے گا، تو بہتر ہے سیاستدان آپس میں بیٹھ کر اور فیصلے کریں اور ہم بالکل یہ کریں گے۔ صابر قائم خانی صاحب آئے MQM کی طرف سے، انہوں نے کہا جی خالد مقبول صدیقی کے حکم پر میں آیا ہوں، انہوں نے بھی مذاکرات کی جو ہے وہ حمایت کی۔ اسرار ترین صاحب آئے بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے، انہوں نے کہا دیکھیں جی شاہ محمود قریشی صاحب کو ہم جدی پشتی جانتے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، آپس میں ہمارے رابطے رہتے ہیں، لیکن آپ باقاعدہ بات چیت ہو اور مسئلے کا حل نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب ہے، انہوں نے کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے دو پہلو ہیں اس سارے معاملے کے، ایک سیاسی ہے، ایک قانونی ہے، قانون واضح ہے، آئین واضح ہے، سب آئین کے تابع ہیں، پاکستان آئین کے مطابق چلنا چاہیے، 90 دن میں الیکشن کی آئین بات کرتا ہے، لیکن ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹک نہ ہو یہ جو بات چیت ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے خلاف جو یہ تقریریں کر رہے ہیں، آپ کے فیصلوں کے آگے جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، آپ نے گو کہ بردباری اور تحمل سے کام لیا ہے، مورخ سب لکھے گا کہ کون کیا کر رہا تھا، اور ایک ہی راستہ ہے ملک کو کرائسس نکالنے کا، وہ ہے الیکشن۔ بہت تلخ باتیں کر سکتا ہوں کیونکہ پچھلے 1 سال میں جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، اور انہوں نے ہمیں خود کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن کے لیے سیریس ہیں تو آپ KP کی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، ہم نے تحلیل کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو مذاکرات تو سال سال بھی چل سکتے ہیں، مسئلہ کشمیر پہ 74 برس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، مسئلہ فلسطین پہ کئی دہائیوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ مسائل برقرار ہیں، تو انہوں نے کہا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور یہ ہمیں پروپوزل دیں، ان کی پروپوزل کیا ہے۔ باقی میں عمران خان کی طرف سے یہی کہنے آیا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی ہے، لوگوں کے حالات خراب ہیں، اور برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ایک ہی طرف دے نہیں رہے، اور یہ اگر عدالتی فیصلوں کو نہیں مانیں گے تو انارکی ہوگی۔ ہم انتشار چاہتے ہیں، نہ ہی ہم آئین سے انکار چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ کا انہوں نے کہا بہت تقدس ہے، بہت احترام ہے، لیکن پارلیمنٹ اس وقت جو کر رہی ہے عدالت کے ساتھ وہ درست نہیں ہے۔ سعد رفیق صاحب روشنا پر آئے، انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم اپنی جو ہماری مدت ہے اس سے ایک دن بھی آگے نہیں جانا چاہتے، اور ہم اس عدالت کو ڈبیٹنگ کلب نہیں بنانا چاہتے۔ اب میں شاہ محمود قریشی صاحب کو جواب دوں گا تو پھر الجواب آئے گا، ہمارے بھی بہت تحفظات ہیں، لیکن ہم ملک بنانے والوں کی اولاد ہیں، عدلیہ کے لیے ہم جیل پہلے بھی جا چکے ہیں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹک ہو، یہ اس وقت انہوں نے سعد رفیق صاحب نے کہا۔ اس کے بعد کمر مکارہ صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ پھر ٹاک شو ہو جائے گا اگر وہ جو بات کر رہے ہیں ہم جواب دیں، وہ ہم نہیں چاہتے، ہم اپنے فورم پہ بیٹھ کے گلے شکوے کریں گے جب ہم بیٹھیں گے، اور ہم آئین دینے کے ہم نے آئین دیا اس ملک کو، اور ماضی میں جب بھی آئین پر وار ہوا ہم نے اس کا آئین کا تحفظ کیا، اب بھی تحفظ کریں گے، تو یہ بات کی کمر مکارہ صاحب نے۔ پھر شیخ رشید صاحب آئے، انہوں نے کہا مجھے یہ پریویلیج حاصل ہے کہ میں سب سے پرانا سیاسی ورکر ہوں، قوم آپ کو سلام کرتی ہے، آپ عظیم لوگ ہیں، ججز سے کہہ رہے تھے آپ عظیم لوگ ہیں، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آپ نے ہی حل نکالنا ہے، اور آپ کے فیصلوں نے ہی ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ نہ ہو کہ چھوٹی عید اور بڑی عید اکٹھی ہو جائیں مذاکرات میں ہی، یعنی 2.5 ماہ لگا دیں مذاکرات میں۔ آپ نے آئین کا علم بلند کیا ہے، 21 ارب روپیہ یہ دے نہیں رہے، عدالتی فیصلوں کو یہ مذاق بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد سراج الحق صاحب آئے، انہوں نے کہا کل رات میں افغان بارڈر پر تھا، آپ کا حکم ملا تو میں ساری رات ٹریول کر کے پہنچا ہوں، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے قرآن آیت سے آج کی سماعت کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم مشاورت کا ہے، مشاورت میں برکت ہے، یہ کسی انسان کا کال نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مشاورت کرو تو مشاورت ہونی چاہیے، اور الیکشن کا مسئلہ جو ہے وہ 2 پارٹیوں کا نہیں ہے، یہ پوری پاکستان کے لوگوں کا ہے۔
آئین اس ملک میں ایک موجود ہے جو مفتی محمود، اور انہوں نے سارا آئین دینے والوں کا ذکر کیا، بھٹو صاحب اور سب کا، انہوں نے کہا کہ اسی آئین پر چلنا ہوگا۔ جب سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہوئی، فائدہ کسی اور نے اٹھایا، اس لیے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا، بات چیت کرنی ہوگی۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ غیر ملکی دوست آ کے ماضی کی طرح بٹھائیں گے، آپ خود بیٹھنا ہوگا۔ ایران سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، دنیا کے ملک جن کے آپس میں لڑائیاں تھیں وہ ایک ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی آپس میں تلخیاں بھلانی ہوں گی۔ پی ٹی آئی بڑی خوش قسمت ہے کہ کے پی کے نے ان کو دوسری بار موقع دیا، ورنہ کے پی کے والے کبھی بھی ایک سے زیادہ بار کسی کو موقع نہیں دیتے۔ کے پی کے میں ایک جلوس نہیں نکلا کہ کسی ایک شخص نے کہا ہو، کوئی جلوس نکلا ہو جنہوں نے کہا کہ آپ اسمبلی تحلیل کر دیں، لیکن تحریک انصاف نے اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی۔ جو سیاستدان آپس میں کر رہے ہیں اس کا نقصان عام پاکستانیوں کو ہو رہا ہے ان کی لڑائی کا۔ انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ آپ کے شہر میں 65 روپے کا من ہو گیا آٹا، اور بخدا لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں نہیں رہیں۔ اور انہوں نے مارشل لا کا ذکر کیا، ایمرجنسی کا ذکر کیا، ایمرجنسی پلس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا میں نے عمران خان کو جا کے کہا کہ میری عمر 60 سال ہے، اگر مارشل لا لگ گیا اور 10 سال تک وہ چلتا رہا تو بتائیں کہ 10 سال بعد تو ہماری یہ انرجی نہیں ہوگی جو آج ہماری انرجی ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ میری تو عمر آپ سے بھی زیادہ ہے، تو میں بھی نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ موٹر کار نہیں ہے کہ آپ اپنی موٹر کار کو جدھر مرضی لے جائیں، یہ ایک ٹرین کی طرح ہے جس نے ایک لائن پہ چلنا ہے اور اس میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یعنی الیکشن جو ہے وہ سب کی مرضی سے مشاورت سے ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا پاکستان کے، اور جب 90 سے 105 روز ہو گئے تو پھر 205 روز کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بار آپ نے 90 کا بار کراس کر لیا ہے تو پھر آپ تو آسان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد نتائج تسلیم نہیں کیے جاتے، یہ بڑا بدقسمتی ہے جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ حکومت اگر یہ کہے کہ ہم آخری سیکنڈ، آخری منٹ، آخری گھنٹے تک رہیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے، اور نگران حکومتوں نے بھی ہمیشہ ڈسا ہے۔ اور انہوں نے جب یہ کہا چیف جسٹس سے کہ آپ پنجاب سے ہیں، تو چیف جسٹس نے پشتو میں بات کرتے ہوئے پشتو میں بات کی، اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں پنجاب سے وہ نہ کریں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ اس کے بعد سراج الحق صاحب نے کہا کہ حج پر لوگ جائیں گے، پھر گندم کی کٹائی ہے، تو بقرہ عید کے بعد کی کوئی تاریخ آ جائے الیکشن کی تو بہت اچھا ہوگا۔ اور یہ جو بھاری بال ہے یہ آپ اپنی جیب میں ڈالنے کی بجائے یہ ان کی سیاستدانوں کی جیب میں ڈالیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں۔ یہ اتنے نااہل نہیں ہیں سیاستدان سارے کہ یہ ایک معاملہ حل نہ کر سکیں۔ فاروق عنایت صاحب نے آگے کہا کہ وہ ٹکٹوں کی تقسیم، ٹکٹوں کے جمع ہونے کے حوالے سے آج آخری تاریخ تھی، وہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن الیکشن شیڈول میں، الیکشن پروگرام میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو لیگل جو ان کے ہیں ڈی جی ہیں لیگل ڈپارٹمنٹ کے، ان کو بلا کے ڈی جی لا جو ہیں ان کو بلا کے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ 14 مئی کا حکم برقرار ہے، آپ نے کوئی چیز نہیں روکنی، آپ نے تیاریاں جاری رکھیں، 14 مئی کو الیکشن آپ نے کروانے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب آگے، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم یہ 90 سے 105 روز پچھلے گئے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تھا، انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا، ہم نے اس کو سن کے اس کو کالعدم کیا، اور پھر ہم نے جو دن ضائع ہوئے ہیں وہ تو دینے تھے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ زمان پارک میں آپریشن کی انہوں نے بات کی، اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ الگ اپلیکیشن لے کے آئیں۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ سب نے آج آئین پر چلنے کا اعادہ کیا ہے، آئین کو فالو نہ کیا جائے تو پھر اگر مگر کی بات ہوتی ہے۔ آرٹیکل 254 جو ہے آئین کا، اس کی اس لیے آج تک تشریح نہیں کی گئی کہ کوئی اختیار نہ دے دیا جائے کہ الیکشن کو آپ ڈیلے کر دیں اور پھر آرٹیکل 254 کا سہارا لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کیمرہ جو ہمیں بریفنگ دی گئی، یعنی ڈی جی ایم او ڈی جی آئی اور ان ساروں کی طرف سے بڑی اچھی انہوں نے چیزیں بتائیں ہمیں، لیکن ہم نے ان سے معذرت کیا کہ اب ہم آگے بڑھ چکے ہیں، ہم فیصلہ دے چکے ہیں، ہم اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے اور 14 مئی کو الیکشن کرائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہے اب جو ہے وہ 14 مئی کو الیکشن کرانے پڑیں گے یا یہ کنسنسس کو تاریخ دے دیں۔ اس کے بعد ججز نے کہا کہ ہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے استدعا مسرت کی عید کے بعد تک ٹائم دینے کا، اور وہ استدعا مسرت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں چیمبر میں آ کے بتائیں۔ چیمبر میں اٹارنی جنرل اور فاروق عنایت صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ مزید ٹائم چاہیے، تو اب 27 تک کا ٹائم دیا گیا ہے، لیکن عدالت نے بڑا جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ کنسنسس تاریخ دیں، اور جو وہ فیصلہ ہے 14 مئی والا وہ برقرار ہے۔ تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت کے اندر تو یہ بڑے اچھے بچے بنے ہوئے تھے، اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کوئی عدالتی فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا، اور ہمیں یقین ہے کوئی نہیں جائے گا عدالتی فیصلے کے خلاف۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آج ہمیں کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ کو 14 مئی کا فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا نہ ہی کسی نے نظرثانی درخواست دائر کیا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جو کہہ رہے تھے 4-3-3-2، انہوں نے چیف جسٹس کے سامنے آج نہیں کہا، کل نہیں کہا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے 4-3 کا، انہوں نے کہا ہم آپ کا فیصلہ مانتے ہیں اور سر تسلیم ہم کرتے ہیں، ہم خادم، ہم نوکر، ہم تابعدار
اور یہ ساری باتیں وہ کرتے رہے، یس سر، جی سر، تھینک یو سر، یہ ساری باتیں وہ کرتے رہے۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہر درمی نہیں ہونی چاہیے، گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے۔ 4 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مولانا کو کہا گیا تھا لچک دکھائیں۔ ججز چیمبر میں چلے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ چیمبر میں جا کے اور اٹارنی جنرل نے اور فاروق نائک صاحب نے بتایا، اور پھر سماعت جو ہے وہ 27 تک ملتوی ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، بلاول کی پریس کانفرنس، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ سب ٹریپ تھا، یہ سب ڈرامہ تھا، یہ سب فراڈ تھا، ٹائم لینے کا بہانہ تھا۔ لیکن عدالت اس ٹریپ پہ نہیں آئی، یہ بے نقاب ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے، ان فیلڈ ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تیاریاں جاری رکھے۔ اب دیکھتے ہیں 27 کو کیا ہوتا ہے، اس پہ ذرا الگ بات کر لیں گے 27 کو ممکنہ طور پر کیا کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات کل ثابت ہو گئی کہ یہ سب ٹریپ تھا، یہ سب ڈرامہ تھا، یہ سب فراڈ تھا۔ سپریم کورٹ سے ٹائم لینے کا ایک طریقہ تھا، لیکن یہ فراڈ، یہ ڈرامہ، یہ واردات بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ یہ کل کی سماعت کا جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ذرا بات کریں گے کہ آگے معاملات کس طرح بڑھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔